WHO ایک ادارہ ہے جی جو ورلڈ ساری دنیا کی ہیلتھ کو دیکھتا ہے. اس کی طاقت کا اندازہ آپ کر لگا لیجیے. پچھلے 2.5 سال پہلے جب فیب اور مارچ کے منتھ میں کووڈ-19 آیا تھا تو آپ اس کی پاور کا اندازہ لگا لیجیے. میرے ساتھ بھی اس دن اس طرح ہوا تھا کہ میرے دفتر میں جو لیکچر چل رہا تھا وہ ایک SSP دے رہا تھا اور اسی کے کامن کا 19-20 کا کوئی فرق تھا. لاہور میں ڈپٹی کمشنر تھا اور ہمیں وہ لیکچر اچانک ایک دم بند کرنا پڑا. پتہ لگا رات کو نوٹس آ چکا, کوئی دفتر نہیں کھلے گا, کوئی چیز نہیں کھلے گی, کوئی ساری کی ساری دنیا بند ہو گئی. اور یہ پاور کس کی تھی؟ یہ پاور تھی پیچھے ورلڈ دنیا میں بیٹھے فیصلہ کرنے والوں کی, جنہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایک دن بھی دیر کی ہے تو اس کے ساتھ آپ کی اکانومی ہر چیز جو جڑی ہے اس پہ مسئلہ پڑ جائے گا. لوگ ایئرپورٹوں پہ پھنس گئے جو. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں اس وقت ہیلتھ کے ڈاٹے پہ WHO کی حیثیت اسی طرح ہے کہ جیسے میں فرحان صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ لاہور میں پیور ٹیکس کے وکیل کتنے, تو انہوں نے کہا تقریباً 500. تو ان کی بات پہ مجھے یقین کرنا چاہیے. اسی طرح WHO اپنے شعبے کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ جس طرح کا یہ ہمارا ملک ہے جس میں قاسم علی شاہ اور یہ ٹیکس کے سارے وکیل رہتے ہیں, اس طرح کا ملک جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, ابھی کوئی بالکل کلیئر نہیں ہوا, یہ امریکہ نہیں بنا, کوئی سپر پاور نہیں ہے, کوئی چائنا کی طرح اس کی اکانومی سٹرونگ نہیں ہے. اس طرح کے ملک کا ہر 5واں بندہ, 5 میں سے 1 بندہ جو ہے اس کو ڈپریشن ہے. کتنے میں سے جی؟ 20%. اچھا, اب پرسنٹیج کتنی بنی سے؟ 20% کو ڈپریشن ہے. میں کیونکہ ڈپریشن کا ورڈ بڑا ہی ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے اور ہماری کیونکہ لینگویج میں کامن ہو چکا ہے تو ہم ہر بات پہ کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہے. میں اس ڈپریشن کے ورڈ کو پارک کر دیتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا ڈیلیوٹ کر کے ایک نیا ورڈ بول رہا ہوں کہ اس دنیا میں ہماری طرح کے ملک میں ہر 5 میں سے 1 فرد کو کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. میں نے ڈیلیوٹ ورژن دیا آپ کو, انڈرسٹینڈ. اب یہ جو 5 میں سے 1 ہے, اس کو اگر ذہنی صحت کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ بے شمار نشانیاں اس کی. مطلب آپ ادھر کامن سینس سے بھی اس کو اسیس کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ہوش مند ہیں. جس طرح آپ کسی کا رنگ پیلا دیکھ کے کہتے ہیں یار تیرے کو جگر کا مسئلہ تو نہیں. جیسے آپ کسی کو وزن گھٹتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار چیک کرواؤ کو کینسر تو نہیں ہو گیا. جیسے آپ کسی کو اچانک دیکھتے ہیں کہ اس کو سانس پھولنے لگ پڑتا ہے, سیڑھیاں چڑھتے, تو آپ کہتے ہیں یار بہتر ہے تم ایکو کرواؤ جا کے, ہارٹ کا مسئلہ. جیسے کوئی چھوٹا بچہ خدا نہ کرے اس کی آنکھیں سوج جائیں تو ایک کامن عام ڈاکٹر بھی اس کو دیکھ کے کہتا ہے نیفرولوجی کا ایشو ہے, بہتر ہے کہ تم جا کے کسی نیفرولوجسٹ کو چیک کرواؤ, صرف یورین ٹیسٹ کراؤ, پروٹین آ رہی ہوگی تو کیا ہوگا, نیفرولوجی ایشو ہے. بالکل اسی طرح آپ ذرا ایک عام لے مین تھوڑا بہت جاننے والا مینٹل ہیلتھ اس کی حیثیت سے دیکھیے گا اور مجھے 3 نشانیاں سامنے رکھتے ہوئے ذرا بتائیے گا کہ آپ کے معاشرے میں یہ افراد بڑھ نہیں گئے. نمبر 1, ایسے افراد جن کو کوئی ایکچولی پرابلم نہیں ہے لیکن ان کو لگتا ہے ایسے کوئی پرابلم ہے اور وہ پرابلم ان کے فیس پہ آ چکی ہے. اسی کسی نے پوچھو گے, میں پیار سے کہہ رہا ہوں کہ پاجن تاڑی گاں گواچی ہے, کہندے نہیں گاں بھی نہیں گواچی. کوئی نقصان ہو گیا نہیں, گڈی ہے ترقی کیتی ہے 10 سال کتنے دے کتنے پہنچ گئی. کلائنٹیج اللہ کا شکر ہے, لنکس موبائل فون نمبر کنے سے پتہ ہی کوئی نہیں, اینی دنیا. کار پہلے تو چنگا ہو گیا, کرائے تو اپنا خرید دے, دنیا جہان کی نعمتیں اور آسانیاں آ گئی. بندہ پوچھے پریشان کیوں ہے, پتہ نہیں ہے مجھے. دس از دی فرسٹ سائن دیٹ جب آپ کے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی آپ کو وجہ نہیں پتا میں خوش کیوں نہیں ہوں, تو یہ سائن ہے دیر از something is wrong, and the wrong thing is that آپ کی ذہنی صحت کسی نہ کسی طرح تھوڑی سی ڈیمیج ہو چکی. میں اس کی شدت بعد میں بتاؤں گا, میں بنیاد بتا رہا ہوں. نمبر 2, آپ المیہ دیکھیے, ہم سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ بزنس ورلڈ ہے, لہٰذا آپ کا واسطہ ان کے ساتھ پڑتا ہے جو اس ملک کا ٹیکس دے کے ملک کو چلاتے ہیں. ان کو انڈسٹریسٹ کہتے ہیں, ان کو انٹرپرینور کہتے ہیں, ان کو بزنس کے جائنٹس کہتے ہیں. ان کے ٹیکسز سے ملک چلتا ہے. آپ کے سامنے اس وقت 3 طرح کی دنیا ہیں, 3-4 طرح کے واسطے گاہے بگاہے پڑتے ہیں. کلائنٹ سے جس کے پاس پیسہ ہے اور ٹیکس کے ایشوز ہیں اس کے. آپ کا دوسرا واسطہ اپنے کولیگ سے پڑتا ہے. تیسرا FBR سے, کمشنر سے, ان کی ٹیم سے پڑتا ہے. اور چوتھا واسطہ آپ کا سوسائٹی اور گھر سے پڑتا ہے.
اس آبزرویشن کو ذرا سنیے گا دھیان سے، اور ذرا اندازہ لگا لیجئے سوسائٹی کی ذہنی صحت کہاں پہنچی ہے۔ دوسرا سائن، سر لوگوں کے پاس اس ملک میں کچھ اچھا ہونے کی امید ختم ہونے لگ پڑی ہے۔ کل میں کسی ایک بڑے سینئر آفیسر سے، جن کا گریڈ بھی 21 یا 22 تھا، انہیں میں بتا رہا کہ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ 8 ماہ میں کچھ چیزیں چینج ہو جائیں گی، اس کے بعد اور بہتر ہوگی، یہ 2025 میں بہت بہتر حالت میں ملک ہوگا۔ کہ شاہ جی خدا دا نام اے موٹیویشن سپیکر انج دی گلاں کرتے ہیں، اے چھڑ دیو گلاں، مہربانی کرو۔ میں نے کہا سر میری بات سنیں، چلیں میرے لاجک کو چھوڑ دیتے ہیں، میں لاجک نہیں دینے لگا کہ ہونے کیا والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے بس ٹھیک ہے، اس کو آیت کو پڑھ کے ثواب لینا چاہیے۔ میں کہا ڈیپتھ میننگ بھی تو دیکھ لیں، ڈیپتھ میننگ یہ ہے۔ وہ کہتا ہے میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ حاوی ہے، غضب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ حساب کر لے تو غضب ہے۔ آپ اس نا امیدی کو اس حد تک بڑھتا دیکھیں گے کہ امید کی بات کرنے والے سے نفرت کی جاتی ہے۔ تیسرا سائن بتا رہا ہوں، کامن سینس سے ذرا اس کو سوچئے گا، کیا یہ ہو نہیں گیا؟ اس سماج میں بدگمانی کی انتہا ہے اس وقت۔ آپ کسی پہ کوئی بھی الزام لگائیے بغیر تحقیق کے وائرل ہو جائے گا۔ آپ کسی کی بھی سوجی آنکھوں پہ کہہ دیجئے پیتا ہے، سب یقین کر لیں گے۔ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں یہ رائے دے دیجئے کہ یہ جو شخص ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ صبح لیٹ اٹھنے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی جامع مغرب ہے، وہ حالانکہ وہ بیمار ہوگا شاید۔ اس قدر بدگمانی ہے کہ لوگ ایک تو غلط پرسیپشن بناتے ہیں، پھر اس پہ یقین کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے۔ ہم دوائی لیتے ہیں پھر سیکنڈ کرتے ہیں، ہم دوائی لیتے ہیں پھر گوگل کرتے ہیں، ہم کسی سے ان سے کنسلٹنسی میں لوں گا، ان کے اوپوننٹ کے پاس جاؤں گا، کہوں گا فرحان صاحب نے کہ تہاڈا کی خیال ہے، ہمیں ٹرسٹ ہی کوئی نہیں۔ اور جس سماج میں ٹرسٹ نہیں ہوتا، یاد رکھیے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ چوتھا خوف ہے، ہمیں نہیں پتا ہم خوفزدہ کیوں ہیں، ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کل کیا ہو جانا، ہمیں لگتا ہے ہمارے بچے کون پالے گا، لہٰذا ہم بحریہ کا پلاٹ بھی لے رہے ہیں، ہم DHA بھی لے رہے ہیں، ہم ٹھوکر سے لے کے رائیونڈ تک جتنی درمیان میں سوسائٹیاں وہاں انویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے سیفر سائٹ پہ کسی نئے DHA کی 2 فائلیں بھی خرید کے رکھ لی ہیں۔ ہم میں سے کئیوں کا خیال ہے ہمیں D2 لے لینا چاہیے پرتگال کا، ہم میں سے کئی باہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کل کیا ہو جانا ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں، اس ملک نے انشاءاللہ قائم رہنا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس بات کو جذباتی نہ لیجیے گا، اس بات کو جذباتی نہ لیجیے گا، کیونکہ ہماری انفارمیشن کا سورس ہے ٹی وی، اور ادھر نا امیدی پہ بات کرنے کے ملتے ہیں پیسے، لہٰذا وثوق کے ساتھ جھوٹ بولنے والے کو بھی پیسے مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے ڈب گئے مر گئے۔ جن کو کام آتا ہے اور اس کام آنے کی وجہ سے ان کے اندر خوف خدا اور اس کے رازق ہونے پہ یقین اتنا زیادہ ہے کہ ایتھکس ان کی مجبوری نہیں ہے، چوائس ہے۔ میں ان لوگوں کی عزت اور احترام کرتا ہوں جن کی قابلیت اتنی زیادہ ہے اس شعبے میں کہ ایتھکس ان کی مجبوری نہیں ہے، ان کی چوائس ہے۔ کیونکہ ایتھکس جن کی مجبوری ہوتی ہے ان کو سادہ زبان میں منافق کہا جاتا ہے، جو دکھانے کے لیے ایتھکس رکھتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں۔ جن کی چوائس ہوتی ہے وہ جناح کی طرح پیسے واپس کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے یہ کیس کم پیشیوں میں جیت جانا تھا، اندازہ میرا غلط تھا، زیادہ پیسے لے لیے۔ اور جب وہ جاتے ہیں تو اپنی ساری وراثت سب کچھ ملک کے نام کر کے جاتے ہیں، بیٹی آگ کر دی ہوتی ہے۔ حضور والا وجہ ہی ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ رازق وہ ہے۔ کمپیٹنٹ کے لیے ارن کرنا پیسہ آسان ہے، کمپیٹنٹ کی سب سے بڑی ارننگ اس کی ریپیوٹ ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، اس کی گریس ہے، اس کا نام ہے۔ لہٰذا اس سے میرا 20% ٹاپک مکمل ہو گیا کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ چوائس ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں یا یہ نہیں ہوتے۔